الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وقال تعالى في موضع آخر وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين قابل احترام بزرگان دین، نوجوانان اسلام، پردہ نشین خواتین اسلام، تمام قسم کی تعریف و توصیف، حمد و ثنا، کبریائی و بڑائی اس اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے لائق و زیبا ہے، جو میرا اور آپ کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، مدبر انس و جاں ہے۔ انگنت و لا تعداد درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء علیہم الصلاۃ پر، بالخصوص شفیع المذنبین، خاتم النبیین، سید المرسلین، رحمت للعالمین، آمینہ کی در یتیم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حاضرین جمعہ، آج کے خطبہ جمعہ میں عبادات سے متعلق ایک انتہائی اہم پہلو پر گفتگو کرنے کے لیے میں آپ کے روبرو کھڑا ہوں۔ میری اور آپ کی زندگی کا مقصد رب العالمین کی بندگی بتائی گئی ہے۔ چنانچہ سورۃ الذاریات میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو عبادت صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی جانی چاہیے۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت ہوتی ہے تو پھر وہ عبادت نجات کے لیے نہیں بلکہ باعث عذاب ہے، اور ایسی عبادت جو اللہ رب العالمین کے علاوہ غیر اللہ کے لیے کی جاتی ہو، اس عبادت کے بدلے انسان جہنم کا ایندھن بن جاتا ہے۔ چنانچہ عبادت صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی ہونی چاہیے، اور عبادات میں ایک انتہائی اہم پہلو ہے شوق۔
شوق، ذوق، جذبہ، دلچسپی، دل جمعی اگر عبادت میں ہو تو اس عبادت کی لذت، اس کی مٹھاس ایک الگ انداز میں ہوتی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عبادتوں میں یہی شوق پیدا کر کے عبادت کرتے تاکہ امت کے لوگوں کو معلوم ہو کہ عبادت رسمی طور پر نہیں بلکہ شوق اور ذوق کے ساتھ کی جانی چاہیے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، تابعین، تبع تابعین، سلف صالحین سے بھی آپ دیکھیں گے کہ وہ اپنی زندگی میں جب رب العالمین کی بندگی نبھا رہے ہوں تو بالکل دل جمعی، شوق اور ذوق کے ساتھ کیا کرتے تھے۔ عبادتیں تو ہم بھی کر رہے ہیں، روزے ہم بھی رکھ رہے ہیں، نمازیں ہم بھی پڑھ رہے ہیں، رمضان مبارک کا مہینہ ہم بھی گزار رہے ہیں، لیکن کیا فائدہ کہ عبادتوں کے ذریعے جو فوائد ہمیں ملنی ہیں وہ فوائد نہیں مل پا رہے ہیں۔ وجہ یہی ہے کہ ہماری عبادتیں رسمی ہو کر رہ گئی ہیں، ان عبادتوں میں شوق اور ذوق، دل جمعی ختم ہو چکی ہے، اور ہمارے آنکھوں کے سامنے یہ مثالیں موجود ہیں کہ رمضان المبارک کا مہینہ جیسے جیسے ختم ہوتا جا رہا ہے یا ختم ہونے کے قریب ہوتا جا رہا ہے تو ہماری عبادتوں میں کمزوری پیدا ہو رہی ہے، ہماری عبادتوں میں لذت ختم ہو رہی ہے، اور دھیرے دھیرے مصلی ختم ہوتے جا رہے ہیں، پھر سے مساجد ویرانی کی طرف آ رہے ہیں۔ رمضان کے شروعات میں مساجد آباد تھیں اور رمضان کے آخر میں مساجد کا وہی حال ہوتا ہے جو غیر رمضان ہوتا ہے۔ تو یہ عبادات کا طریقہ نہیں ہے۔ عبادت کا طریقہ شوق اور ذوق کے ساتھ عبادت کرنا چاہیے۔ جو انسان عبادت کو رسمی نہیں بلکہ شوق اور ذوق کے ساتھ، دل جمعی کے ساتھ، استقامت کے ساتھ عبادت کرتا ہے، وہ انسان صرف رمضان کا مسلمان بن کر نہیں رہتا بلکہ وہ سال کے پورا 12 مہینے عبادتوں میں اپنے آپ کو صرف کرتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سلسلے میں کئی احادیث ہمیں ملتی ہیں کہ اعمال صالحہ پر مداومت برتنا چاہیے، ہمیشگی برتنا چاہیے۔ عمل گرچہ کہ تھوڑا کریں، چھوٹا کریں، اگر اس میں مداومت ہو، ہمیشگی ہو تو یہ عمل اللہ کے یہاں زیادہ پسندیدہ ہے۔ عمل زیادہ کیا جا رہا ہے اور اس میں ہمیشگی نہیں ہے، کبھی وقت ملنے پر کر رہے ہیں، کبھی چھوڑ رہے ہیں، تو یہ عبادت اللہ کے یہاں زیادہ پسندیدہ نہیں ہے۔ اللہ کے یہاں افضل عبادت، پسندیدہ عبادت کوئی ہے تو وہ عمل گرچہ کہ کم کیوں نہ ہو، ہمیشگی والا عمل ہو، ہمیشہ کیا جانے والا عمل ہو، تو یہ عمل اللہ کو زیادہ پسند ہے۔ خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 130 پر 3 پڑھی ہے، جس میں اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو نیکیوں کی ترغیب دلاتے ہوئے عبادات میں شوق اور ذوق پیدا کرنے کا حکم دے رہا ہے۔ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ کہ دوڑو، بھاگو اللہ رب العالمین کی بخشش، جو اللہ تبارک و تعالیٰ بخشش عطا کرنے والا ہے، اس بخشش کو لینے کے لیے اور اس جنت کی طرف دوڑو جس کی کشادگی، جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے۔ اعدت للمتقین، اور وہ جنت متقیوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اس آیت کریمہ پر غور کرنے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ مفسرین کرام نے یہ بات بیان فرمائی کہ اس میں اللہ رب العالمین بندوں کو عبادات کی طرف دعوت دے رہا ہے، صالحات کی طرف دعوت دے رہا ہے، اور وہ عبادات جو بے مزہ ہوں، وہ عبادات جو لذتوں سے خالی ہو، وہ عبادت اللہ کے یہاں کوئی پسندیدہ عمل نہیں ہے۔ لہذا میرے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، اپنی عبادتوں میں لذتیں پیدا کرو، عبادت میں شوق پیدا کرو، اور جو انسان عبادت میں شوق پیدا کرتا ہے رمضان کے علاوہ بھی وہ عبادتوں میں اکثر ہوتا ہے، آگے آگے رہتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی زندہ مثالیں ملتی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ایک اور دوسرے مقام پر، جو کہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 40 پر 8 ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ لوگو آپس میں ایک دوسرے کے درمیان سبقت کرو، نیکیوں کے، بھلائی کے کام میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا
فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُم فِيهِ تَخْتَلِفُونَ، اور تم سب کے سب اللہ رب العالمین کی طرف لوٹائے جانے والے ہو، اور اللہ تعالیٰ تمہارے درمیان جو کچھ اختلافی مسائل ہیں ان کے بابت واضح کر کے تمہارے سامنے بیان کرنے والا ہے۔ اس آیت کریمہ کا جو ابتدائی حصہ ہے وہ ہمیں یہ پیغام دیتا ہے، فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، ایک دوسرے سے سبقت کرو نیکی کے کاموں میں، بھلائی کے کاموں میں۔ میرے بھائیوں، ان آیتوں کی روشنی میں ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ عبادت ایک ایسی چیز ہے جس میں آدمی مسابقہ آرائی کرنا چاہیے، کمپٹیشن کرنا چاہیے۔ یہ اتنی عبادت کر رہا ہے، میں اس سے زیادہ عبادت کرنے کی کوشش کروں، یہ اچھی خواہش ہے، اور اس خواہش کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سراہا بھی ہے۔ خود چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا صحابہ کے درمیان کہ اللہ کے راہ میں چیزوں کی ضرورت ہے۔ اتنے میں ابو بکر و عمر دیگر صحابہ اٹھ کر کھڑے ہوئے اور اپنے گھروں سے سامان لانے کے لیے نکل گئے۔ ہمیشہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواہش ہوا کرتی کہ میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کبھی نہ کبھی ایک قدم آگے بڑھوں۔ عبادت میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ مجھ سے آگے رہتے ہیں، میں کوشش کروں کہ اس مرتبہ ان سے آگے میں نکلوں۔ پھر اس کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر سے ساز و سامان لے کر آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ الٹنے لگے، ڈال کر کہنے لگے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میری جانب سے اللہ کے راستے میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کتنا لائے ہو؟ آدھا گھر سمیٹ کر لائے تھے، آدھا گھر اٹھا کر لائے تھے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب بازو میں کھڑے انتظار کر رہے ہیں کہ ابو بکر کی باری آئے گی، ابو بکر کتنا لائیں گے دیکھیں گے، میں تو آدھا گھر اٹھا کے لایا ہوں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اللہ کی راہ میں جو کچھ دینا ہے وہ الٹ دیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میری جانب سے ہے، میں نے گھر میں کوئی چیز باقی نہیں چھوڑی، سارا گھر اٹھا کر لایا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، گھر والوں کے لیے کچھ چھوڑا کہ نہیں چھوڑا؟ ابو بکر کہنے لگے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں گھر والوں کے لیے صرف اللہ اور اس کے رسول کی محبت چھوڑ کے آیا ہوں، سارا گھر اٹھا کے لایا ہوں۔ یہ عبادتوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا جذبہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے اندر پایا جاتا تھا۔ یہی شوق، یہی ذوق، یہی دلجمعی، یہی دلچسپی ہمارے اندر ہونے کی ضرورت ہے۔ اور مہینہ ختم ہونے کو قریب ہے، رمضان کا مہینہ ختم ہوتا جا رہا ہے۔ عبادتوں میں جو لذتیں، جو مٹھاس ابتدائی رمضان میں ہمارے اندر تھی وہ ختم ہونے کو ہے، وہ ختم ہوتی جا رہی ہے، اور عبادتوں میں ہم پیچھے ہو رہے ہیں۔ لہذا اس منافقانہ روش سے ہر مسلمان کو اجتناب کرنے کی ضرورت ہے، بچنے کی ضرورت ہے۔ کیوں؟ مسلمان رمضان کے لیے مسلمان نہیں بنتا، بلکہ وہ مسلمان پیدائشی طور پر جب مسلمان بنتا ہے یا بعد میں اللہ اسے ہدایت دیتا ہے تو وہ ساری زندگی اسلام والی زندگی گزارنا چاہیے۔ میرے بھائیوں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا اگر ہم مختصر جائزہ لیں تو کتنی حدیثیں معلوم ہوتی ہیں جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عبادت کا شوق معلوم ہوتا ہے۔ انہی میں سے ایک حدیث مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، جس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری میں نقل فرمایا ہے۔ مغیرہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیام اتنا لمبا لمبا کیا کرتے کہ آپ کے پیروں میں سوجن آ جاتی، نماز اتنی لمبی پڑھتے کہ آپ کے پیروں میں سوجن آ جاتی۔ سوال کرنے والوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو معصوم عن الخطا ہیں، گناہوں سے پاک ہیں، آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف ہیں، اس کے باوجود اتنی زیادہ عبادت کرنے کی وجہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ دیکھیے اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم رب العالمین کا شکر ادا کرنے کے لیے اس طرح کی عبادت کر رہے ہیں کہ اپنے پیروں میں سوجن آ رہی ہے۔ مجھے اور آپ کو کس طرح کی عبادت کرنے کی ضرورت ہے؟ جبکہ ہمارے رات کے اندھیرا، دن کا اجالا گناہوں میں گزر رہا ہے۔ ہم انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر لوگوں میں جب ہوتے ہیں، اکیلے جب ہوتے ہیں، ہر حال میں گناہوں میں لت پت ہیں، تو ہمیں کتنی عبادت کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کا یہ ذوق، یہ شوق، یہ جذبہ، یہ دلجمعی، یہ دلچسپی
ہمارے اندر بھی ہونے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح ایک دوسری روایت ہے جس میں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک مرتبہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کی نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، میں بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہو گیا تاکہ میں بھی آپ کے ساتھ نماز پڑھوں، نفل کا اہتمام کروں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورہ فاتحہ کی تلاوت کی، سورہ فاتحہ کے بعد سورہ بقرہ کی تلاوت شروع کیے۔ تو یہ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچ رہے ہیں دل ہی دل میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بڑی سورت، جو کہ قرآن مجید کی سب سے بڑی سورت ہے، یہ سورت پڑھنا شروع کیے ہیں، شاید ہو سکتا ہے 100 آیتیں پڑھ کے رکوع کر لیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 100 آیتوں کے بعد پھر آگے بڑھ رہے ہیں، رکوع نہیں کیے۔ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے گمان کرنے لگے کہ شاید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے رکوع پڑھ کر ختم کر دیں گے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پورا سورہ ختم ہونے کو قریب ہے، رکوع نہیں کر رہے ہیں۔ حذیفہ رضی اللہ عنہ سوچنے لگے اب سورہ بقرہ ختم ہوگی پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکوع فرمائیں گے۔ سورہ بقرہ ختم ہو گئی، اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ النساء کی تلاوت شروع کیے، جو سورۃ النساء قرآن کی سورتوں کی ترتیب میں تیسری چوتھی سورت ہے۔ سورہ فاتحہ کو ملائیں گے تو چوتھی سورت، سورہ فاتحہ کے علاوہ مانیں گے تو تیسری سورت، چوتھی سورت سورۃ النساء۔ سورہ آل عمران تیسری سورت۔ تو سورہ نساء کی تلاوت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شروع کیے۔ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں کھڑے ہو کر خاموشی کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں۔ سورہ نساء کی بھی تلاوت مکمل ہو گئی۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلی والی سورت سورہ آل عمران کی تلاوت شروع کیے۔ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنتے رہ گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کو، اور جب یہ 3 سورتیں مکمل ہوئیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکوع فرمائے۔ حذیفہ کہتے ہیں رکوع بھی اتنا لمبا کہ آپ کا قیام جتنا تھا اتنا لمبا رکوع اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ پھر اس کے بعد رکوع سے اٹھ کر سیدھے کھڑے ہو گئے، اور سیدھا کھڑے ہونے میں بھی آپ نے کافی دیر تک وقت لگائی، آپ سیدھے کھڑے ہی رہے۔ پھر اس کے بعد سجدہ کیا، سجدے کی لمبائی رکوع کے مطابق، رکوع کے بعد کا جو حصہ ہے قوما کے مطابق اتنا لمبا سجدہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ پھر اس کے بعد ساری حدیث انہوں نے تفصیل کے ساتھ بیان فرمائی ہے۔ اس حدیث سے مجھے جو بات عرض کرنی ہے وہ یہ کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبکہ معصوم عن الخطا ہیں، گناہوں سے آپ مبرہ ہیں، پاکیزہ ہیں، اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کا حال یہ ہے۔ تو میری اور آپ کی عبادتیں کیسی ہونی چاہیے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادات میں یہ شوق، یہ جذبہ دیکھنے کو مل رہا ہے۔ اسی طرح امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے آخری ایام کا تذکرہ کرتے ہوئے فرما رہی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا مرض شدت کو اختیار کر گیا تھا۔ آپ جب بیمار تھے تو سخت بیمار ہو گئے تھے، آپ کو ہوش آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے؟ کہا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں نے نماز نہیں پڑھی، آپ کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عائشہ میرے لیے پانی لگواؤ، غسل کرنا چاہتا ہوں۔ پانی رکھا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غسل فرما لیے۔ غسل فرمانے کے بعد اٹھنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن مرض کی شدت اتنی ہے کہ اٹھ نہیں پائے، پھر بے ہوش ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دوبارہ ہوش آیا، سوال کیا گیا کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے؟ کہا گیا کہ نہیں، وہ ابھی بھی آپ کے انتظار میں ہیں۔ پھر پانی رکھوایا گیا، آپ نے دوبارہ غسل کیا، غسل کر کے اٹھنے کی کوشش کر رہے ہیں، پھر بے ہوش ہو گئے۔ پھر اس کے بعد ہوش آیا، تیسری مرتبہ بھی یہ واقعہ پیش آیا۔ جب تیسری مرتبہ آپ غسل کر کے اٹھنے کی کوشش کیے تو اٹھا نہیں جا رہا ہے۔ اتنے میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم بھجوایا گیا، کہا گیا کہ لوگوں کی امامت آپ کروائیں۔ اس حدیث سے بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ مرد سے کتنا سخت کیوں نہ ہو، کتنا شدید کیوں نہ ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادتوں کا حال یہ ہے۔ ان کی عبادتوں میں شوق، ذوق، دل جمعی، دلچسپی اس طرح کی تھی، تو ہمارے اندر بھی یہ چیز ہونا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے اور بھی روایتیں ملتی ہیں۔ ایک قدم آگے بڑھتے ہوئے صحابہ و صحابیات رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگی دیکھیں کہ ان کے اندر بھی عبادت کا شوق کیسا ہے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب ابو لولو فیروز نے آپ کے پیٹ میں خنجر مارا تو آپ گھر میں بستر مرگ پر ہیں، یعنی زخم تازہ ہے اور دودھ پیا جا رہا ہے تو اس زخم کے ذریعے دودھ باہر نکل رہا ہے۔
آپ کوئی چیز کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، اس زخم کے ذریعے وہ چیز باہر نکلتی جا رہی ہے۔ اتنا سخت شدید قسم کا زخم تھا، اس کے باوجود آپ کو جب فجر کی نماز کے لیے آنکھ بیدار ہوئی، آپ فوراً اٹھ کھڑے ہوئے، اللہ کے سامنے نماز کے لیے کھڑے ہوئے۔ اللہ کے سامنے یہ زخم لے کر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نماز ادا فرما رہے ہیں۔ تو یہ ہمارے صحابہ کی سیرت ہے، اتنی سخت مرض میں بھی عبادتوں کو نہیں چھوڑتے، نمازوں کو نہیں چھوڑتے۔ صحابہ کے درمیان ایک اور واقعہ جو کہ صحیح بخاری میں منقول ہے، امام محمد بن اسماعیل البخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو بڑی تفصیل کے ساتھ بیان فرمائے ہیں، جس میں ایک انصار اور مہاجر صحابی کا واقعہ منقول ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ پڑاؤ کیے، رات کا موقع تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان کیا کہ کون ہے آپ میں سے جو لشکر کی حفاظت نگرانی کر سکے۔ اتنے میں عمار بن یاسر جو مہاجر صحابی ہیں، عباد بن بشر جو انصاری صحابی ہیں، دونوں کھڑے ہوئے، وہ ذمہ داری اپنے کندھوں پر لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مسلمان بھائیوں کی حفاظت نگرانی ہم کریں گے۔ اتنے میں وہ کھڑے ہو گئے، مہاجر صحابی جو کہ عمار بن یاسر ہیں، وہ آپس میں باری باری تقسیم کیے تھے نگرانی کی۔ مہاجر نے کہا کہ میں تھوڑی دیر آرام کر لیتا ہوں، آپ نگرانی کریں، پھر جب آپ آرام کریں گے تو میں نگرانی کروں گا۔ تو اس طرح باری تقسیم ہو گئی۔ مہاجر صحابی جب آرام فرما رہے تھے تو انصاری صحابی کیا کریں گے؟ نگرانی کرنے کا بھی طریقہ عبادت میں گزار رہے ہیں۔ ویسے ہی مسلمانوں کی نگرانی کرنا خود ایک عبادت ہے، اس کے ساتھ ساتھ وہ اور عبادت کر رہے ہیں۔ نفل کے لیے کھڑے ہو گئے، تکبیر کہے اور سورہ فاتحہ کی تلاوت۔ بازو دشمن جو کہ ایک مشرک تھا، اس نے یہ قسم کھائی رکھی تھی کہ میں مسلمانوں میں سے کسی ایک کا خون ضرور بہاؤں گا۔ وہ آیا، دیکھا کہ ایک آدمی نگران کی حیثیت سے نماز میں کھڑا ہوا ہے، اس کے بغل میں دوسرا آدمی آرام فرما رہا ہے، ساری جماعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آرام فرما رہی ہے۔ اس نے موقع پا کر ایک تیر چلایا اور وہ تیر اس انصاری صحابی کو چبھی۔ نماز کی حالت میں انہوں نے تیر کو نکال کے بازو رکھا، دوسری تیر آ کر لگی اور تیسری تیر آ کر لگی۔ اتنے میں مہاجر صحابی عمار بن یاسر کی آنکھیں کھلی تو دیکھا کہ تیر پر تیر لگے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد اس مشرک کو معلوم ہوا کہ اب یہ لوگ بیدار ہو گئے ہیں، مجھے پکڑنے والے، تو وہ وہاں سے فرار ہو گیا۔ اتنے میں انہوں نے اپنی نماز مکمل کی۔ نماز مکمل کرنے کے بعد عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ نے انصاری صحابی سے پوچھا کہ جب پہلی تیر لگی تو آپ مجھے کیوں بیدار نہیں کیے؟ اسی وقت مجھے بیدار کر دیتے۔ تو کہا گیا کہ میں ایک سورت کی تلاوت میں تھا، اس کی مٹھاس، اس کی لذت، اس کی دلچسپی میں محسوس کر رہا تھا، اور میں اس بات کو پسند نہیں فرما رہا تھا کہ وہ مٹھاس مجھ سے ختم ہو جائے، اس لیے میں سورہ کو کنٹینیو کیا، سورہ کو میں مفصل انداز میں پڑھتا رہا یہاں تک کہ آپ کی نیند بیدار ہو گئی۔ یہ صحابہ کرام کا جذبہ عمل ہے، اور عمل صالح میں یہ ذوق، یہ شوق، یہ دل جمعی ہمارے اندر بھی پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ میرے بھائیوں، صحابہ میں بعض صحابہ مالدار تھے، بعض صحابہ غریب تھے۔ غریب صحابہ کے دل میں ایک بات پیدا ہوئی کہ مالدار صحابہ ہم سے آگے بڑھ رہے ہیں نیکیوں میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مالدار صحابہ ہم سے آگے بڑھ رہے ہیں نیک اعمال میں، جبکہ ہم نماز پڑھتے ہیں ویسے وہ بھی نماز پڑھتے ہیں، ہم روزہ رکھتے ہیں وہ بھی روزہ رکھتے ہیں، تو یہاں ہم برابر سرابر ہو گئے۔ لیکن جو مالدار صحابہ ہیں وہ حج کرتے ہیں اپنے مال سے، وہ عمرہ کرتے ہیں اپنے مال سے، اور اپنا مال جہاد کے راستے میں لگاتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اور اسی طرح صدقہ و خیرات کرتے ہیں۔ لیکن ہمارے پاس مال نہیں ہے، یہ چار نیکیوں سے ہم محروم ہیں، اس لیے مالدار صحابہ ہم غریب صحابہ سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غریب صحابہ کی یہ شکایت سنی تو مسکرائے، کہنے لگے کہ آئیے آج میں ایک ایسا عمل تمہیں بتاؤں گا، اگر یہ عمل کرتے رہو گے تو تم ان لوگوں کو پالو گے جو تم سے سبقت کر کے آگے بڑھ گئے ہیں، ان مالدار صحابہ کو تم پالو گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ہر فرض نماز کے بعد تس پر 3 مرتبہ سبحان اللہ، تس پر 3 مرتبہ الحمدللہ، تس پر 3 مرتبہ اللہ اکبر ہر نماز کے بعد پڑھا کریں، تم سے بہتر عمل میں کوئی نہیں ہو سکتا، ہاں وہ پھر تمہیں پالے گا جو اس پر عمل کر رہا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل بتایا۔ اس حدیث سے بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے صحابہ کے اندر نیکیاں کمانے کا جذبہ کیسا ہے،
وہ غریب گرچہ کے ہیں لیکن مالدار صحابہ کی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حل شریعت کی روشنی میں ان کے سامنے بیان کیے، پھر وہ اس پر عمل کرنے لگے۔ یہ صحابہ کا جذبہ اطاعت ہے، اور عمل صالح میں شوق اور ذوق دل جمعی کے ساتھ عبادت کرنا ہے۔ سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں، میرے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے کہا تھا کہ جو شخص دن میں 12 رکعت سنتوں کا اہتمام کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے جنت میں محل کا انتظام فرماتا ہے۔ آگے ام حبیبہ فرماتی ہیں، میں یہ حدیث جب سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے آج تک میں نے 12 رکعت میں سے کوئی نہیں چھوڑا ہے، اس کی پابندی کی ہے۔ اور یہ حدیث بیان کرنے والے عنبسہ وہ بھی کہتے ہیں کہ جب سے میں نے ام حبیبہ سے یہ روایت سنی ہے میں نے اپنی زندگی میں اس عمل کو نہیں چھوڑا ہے۔ تو یہ دیکھیے سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ میرے بھائیوں، صحابہ کی زندگیاں تو ہمارے سامنے بکھری پڑی ہیں، ان کی حیات سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ وہ بھی عمل صالح میں آگے آگے شوق اور ذوق کے ساتھ عبادت کیا کرتے تھے۔ تو ہمارے اندر بھی یہ چیز پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ ارادہ کریں، ارادہ کرنا انسان کا کام ہے، اس ارادے کے مطابق اس کے لیے راستے ہموار کرنا اللہ رب العالمین کا کام ہے۔ ہم ارادہ ہی نہیں کرتے تو راستے ہمیں کہاں سے ملیں گے؟ تو ارادہ کریں، مضبوط ارادہ بنائیں، اور رمضان میں جس طرح ہماری عبادتیں تھیں غیر رمضان بھی ہم ویسی عبادت کریں گے، یہ ارادہ کریں، اللہ رب العالمین توفیق دینے والا ہے۔ سلف صالحین کی زندگی سے بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ان کے اندر بھی عبادات کا شوق و جذبہ ہوا کرتا تھا۔ چنانچہ ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی بڑی مشہور کتاب ہے سیر اعلام النبلاء، اور انہوں نے بہت ہی زبردست کام امت کے لوگوں کے لیے کیا ہے۔ یعنی محدثین کے سلسلے میں فلاں صحیح ہے، فلاں کذاب ہے، فلاں جھوٹا ہے، جرح و تعدیل کے باب میں انہوں نے بہت ہی بڑی خدمت کی ہے۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ جو ان کے شاگرد ان کا واقعہ بیان کر رہے ہیں، امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ اپنی زندگی کے آخری مرحلے میں ہیں، مغرب کا وقت قریب ہے، نماز مغرب کا وقت قریب ہے۔ انہوں نے اپنے باپ سے سوال کیا کہ والد گرامی کیا مغرب کا وقت ہو چکا ہے؟ تو باپ نے کہا کہ تم نے ابھی عصر کی نماز ہی نہیں پڑھی تو مغرب کا سوال کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ایسی بات نہیں ہے، میں نے عصر پڑھ لی ہے، اب مغرب کا انتظار ہے۔ تو باپ نے سوال کیا کہ ابھی کیسے محسوس کر رہے ہو؟ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے کہ میں اپنی زندگی کی آخری سانسیں لے رہا ہوں، مجھے ایسا معلوم ہو رہا ہے، ایسا محسوس ہو رہا ہے۔ تو پھر ان کے والد نے کہا کہ ابھی مغرب کا وقت آن پہنچا ہے، قریب ہے۔ تو پھر اس کے بعد امام ابو عبداللہ محمد بن احمد بن عثمان الذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے باپ سے یہ فتویٰ طلب کیا اس حالت میں کہ کیا میں مغرب کے ساتھ عشاء کی نماز بھی پڑھ سکتا ہوں؟ کیا میں جمع بین الصلاتین کر سکتا ہوں؟ جبکہ وہ بیماری کی حالت میں ہے اور اپنی زندگی کی آخری سانسیں گن رہے ہیں۔ ایسے وقت میں باپ سے یہ فتویٰ طلب کیا جا رہا ہے کہ میں مغرب کے ساتھ عشاء پڑھوں؟ تو باپ نے کہا کہ کیوں نہیں، آپ جمع بین الصلاتین کر سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد انہوں نے مغرب اور عشاء دونوں ملا کر انہوں نے نماز پڑھی۔ پھر اس کے بعد آدھی رات پہنچی تو انتقال ہو گیا۔ تو میرے بھائیو، یہ ہمارے اسلاف ہیں جو زندگی کے آخری موڑ پر بھی عبادتوں کو ضائع کرنا نہیں چاہتے۔ سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ جو تابعین کے سب سے بڑے امام ہیں، تابعین میں وہ سردار کی حیثیت سے مانے جاتے ہیں، سعید بن مسیب اپنی زبان سے بیان کرتے ہیں کہ 30 سال ہو گئے کہ میں مسجد میں اس وقت داخل ہوتا ہوں جب مؤذن اذان دے رہا ہو۔ سبحان اللہ، 30 سال سے مؤذن کے اذان کے وقت میں عین وقت میں مسجد میں حاضر ہوتا ہوں۔ اور یہی تابعی سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ 50 سال ہو گئے میری تکبیر تحریمہ چھوٹے ہوئے۔ تکبیر تحریمہ جو نماز میں پہلی تکبیر امام کہتا ہے، 50 سال سے میں نے وہ تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھی ہے۔ یہ ہمارے سلف صالحین ہیں، ہمارے اسلاف ہیں۔ اور اسی طرح میرے بھائیوں، بہت سارے تابعین، تبع تابعین، سلف صالحین سے اس طرح کے اعمال ملتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے، ابن سماع ایک بہت بڑے سلف صالحین میں سے گزرے ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ 40 سال سے میری کوئی نماز فوت نہیں ہوئی ہے سوائے اس دن جس دن میری ماں کا انتقال ہوا تھا۔ ماں کا انتقال ہوا تو ان کی تکبیر اولیٰ چھوٹ گئی تھی،
پھر اس کے بعد ان کی نماز چھوٹ گئی تھی، انہوں نے کہا کہ ایک نماز میری چھوٹ گئی، اتنا افسوس ہوا کہ ایک نماز کے بدلے اللہ تعالیٰ 25 گنا زیادہ ثواب دیتا ہے، میں نے الگ سے 25 نمازیں پڑھنے کی کوشش کی تاکہ وہ ثواب پاؤں، لیکن وہ ثواب نہیں مل پائے گا، کیونکہ جو نماز اصل وقت میں اول وقت میں ادا کرنی ہے جماعت کے ساتھ، وہ اگر ادا کریں گے تو بعض روایتوں کے مطابق 25 گنا، بعض روایتوں کے مطابق 27 گنا اسے درجے ثواب ملتا ہے۔ تو بہرکیف یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے، صحابہ کی زندگی سے، سلف صالحین کی زندگی سے ہمیں یہی پیغام، یہی درس ملتا ہے کہ اپنی عبادتوں کو ہمیشہ زندہ رکھیں، رمضان کے لیے خاص نہیں، غیر رمضان میں بھی عبادتوں کو زندہ رکھیں، مساجد کو آباد رکھیں، اپنے ایمان کو مردہ ہونے سے بچائیں۔ یہی پیغام ہمیں آج کے خطبہ جمعہ میں دینا تھا۔ میرے بھائیوں، جیسے جیسے رمضان ختم ہو رہا ہے لوگ ختم ہوتے جا رہے ہیں، ایسا نہ کریں، یہ منافقانہ روش ہے، اس سے توبہ کریں، سال کے 12 مہینے نمازی بن کر زندگی گزارنے کی کوشش کریں، اور اسی میں نجات ہے، اسی میں کامیابی ہے۔ عمل صالح، نیک عمل زندگی بھر کرنا چاہیے، صرف رمضان کے لیے خاص نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، جن باتوں سے رکنے کا کہا گیا اللہ ہمیں اس سے رکنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے اعمال صالحہ کی حفاظت فرمائے، انہیں قبولیت کا شرف عطا فرمائے، ان نیکیوں کو ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنائے۔ اللہ حرمین شریفین کی حفاظت فرمائے، خادمین حرمین شریفین کی حفاظت فرمائے، صحابہ و صحابیات رضوان اللہ علیہم اجمعین پر اپنی بے انتہا رحمتیں سلامتیں نازل فرمائے۔ اللہ تابعین تبع تابعین سلف صالحین پر اپنی رحمتیں سلامتیں نازل فرمائے۔ جو پریشان حال ہیں اللہ انہیں خوشحال زندگی عطا فرمائے، جو بے اولاد ہیں اللہ انہیں صحیح سالم تندرست نیک فرما بردار اولاد عطا فرمائے، جو صاحب اولاد ہیں اللہ ان کی اولاد کو نیک بنائے، مطیع فرما بردار بنائے، ان کی اولاد کو ان والدین کے حق میں صدقہ جاریہ بنائے، والدین کو اولاد کے حق میں انصاف کرنے والا بنائے، اسلامی تربیت ان کی کرنے والا بنائے۔ اللہ ہمارے بچوں کے مستقبل کو روشن بنائے، جو بچے ابھی امتحانات لکھ رہے ہیں یا لکھ چکے ہیں اللہ انہیں اعلیٰ درجات سے بہترین نمبرات سے کامیابی عطا فرمائے، ان کا مستقبل روشن بنائے۔ اللہ ان بچوں کو امت محمدیہ کے لیے باعث خیر بنائے، سعادت والا بنائے۔ اللہ مظلوموں کی مدد فرمائے، اہل فلسطین کی اللہ مدد فرمائے، وہاں کی عورتوں کی، ان کی عزتوں کی، عفتوں کی، عصمتوں کی اللہ حفاظت فرمائے، بچوں کی حفاظت فرمائے، بوڑھوں کی حفاظت فرمائے، جوانوں کی اللہ حفاظت فرمائے۔ جہاں کہیں لوگ ظالمانہ زندگی گزار رہے ہیں اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے یا پھر نیست و نابود فرمائے، جو مظلومانہ زندگی گزار رہے ہیں اللہ انہیں اس سے چھٹکارا عطا فرمائے، امن و سلامتی والی زندگی عطا فرمائے۔ اللہ ہم تمام کو دنیا اور آخرت میں کامیاب ترین زندگی عطا فرمائے، جب تک دنیا میں رکھے حالت ایمان میں رکھے، توحید پر ثابت قدمی عطا فرمائے، جب خاتمہ ہو تو حسن خاتمہ نصیب فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وما توفیقی الا باللہ۔